جواہر رمضان جواہر رمضان جواہر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. آمنت بالله صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله وسلم عليك يا حبيب الله. وہ سوئے لالزار پھرتے تیرے دن اے بہار پھرتے
گلی کا گدا میں جس میں اسے گدا جس میں مانگتے تاجدار پھرتے مانگتے تاجدار پھرتے ہائے وہ کیا جگہ ہے جگہ وہ کیا جگہ ہے جگہ پانچ جاتے چار پھرتے پانچ جاتے چار پھرتے وہ سوئے لالزار پھرتے عقل عیش تو کی ہم نے عقل عیش تو کیے ہم نے آج وہ بے قرار پھرتے وہ سوئے لالزار پھرتے تیرے دل اے بابا پھرتے خواجہ خواجہ
میرا خواجہ عطا رسول بغار عشق کا پھول گئے بغار گلشن فاطمہ بغار گلشن فاطمہ چمن علی بڑے سخی کا السلام علیکم۔ عالمی مرکز مرکزی خانقاہ طارق جہانگیری سے میں میاں حضور کا صاحبزادہ الخلیفہ حکیم شارق احمد طارق طارقی جہانگیری آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اپنے رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن جواہر رمضان میں۔ الحمدللہ یہ ہم تمام احباب کی خوش نصیبی ہے کہ جواہر رمضان ایک واحد ایسی نشریات ہے جس میں الحمدللہ میاں حضور بساط خود جلوہ فرما ہوتے ہیں، اور آپ کے مسائل اور آپ کے سوالات جو ہے وہ میاں حضور ان کے بذریعہ نسخہ جات، بذریعہ مختلف وظائف، مختلف تسبیحات کے آپ کے ان مسائل کے حل آپ کو بتاتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ آج الحمدللہ ہماری جو رمضان کی چوتھی ٹرانسمیشن ہے اس میں ہم حضرت خواجہ معین الدین، پانچویں ٹرانسمیشن ہے اس میں ہم حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بات کریں گے، اور میں میاں حضور سے گزارش کروں گا کہ میاں حضور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے تعارف پر کچھ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدی سرکار خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سنجری ہیں اور سنجر میں پیدا ہوئے، اور ابتدائی تعلیم آپ نے وہیں سے حاصل کری۔ پھر کچھ عرصے آپ بغداد میں رہے، یہ آپ کا طالب علمی کا دور ہے، اور اسی دور میں آپ کی ملاقات حضرت سرکار سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی سے ہوئی ہے، اور آپ نے آپ سے درخواست کی کہ حضور میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ اپنی ظاہری تعلیم مکمل کرو۔ یہ حضرت خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا ابتدائی زمانہ ہے، اور حضرت سید شیخ عبدالقادر جیلانی کا انتہائی دور ہے۔ پھر آپ مدینہ شریف تشریف لے گئے، باقی آپ نے اپنی تعلیم ظاہری وہاں مکمل کی، اور
قریباً 2 سال آپ مسجد نبوی میں شیخ الحدیث کی حیثیت سے رہے اور وہاں حدیث کی تعلیم دیتے رہے آپ. پھر ایک دن آپ کو بشارت ہوئی کہ اے حسن یہاں سے نکلو اور مرشد کو تلاش کرو. آپ وہاں سے نکلے اور پھر آپ ایران کے قصبے ہارون پہنچے. ہارون میں آپ کے خواجہ عثمان شاہ صاحب ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی اور وہاں آپ سے آپ بیعت ہوئے اور قریباً 26 یا 28 برس پھر آپ کی خدمت میں رہے. پھر آپ کو جو ہے سفر حج پہ لے گئے اور ایک واقعہ ہے آپ کا کہ آپ طواف کر رہے تھے حج عمرے میں. حج دوران حج تھا یہ کہ آپ طواف کر رہے تھے تو آپ طواف کرتے کرتے آپ رک گئے. خواجہ عثمان ہارونی اور آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ نے فرمایا کہ اے میرے رب میں اس اپنے مرید حسن کو تیرے حوالے کرتا ہوں، کیا تو اسے قبول کرتا ہے؟ خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے آواز سنی کہ ہاں قبول کیا. سبحان اللہ. اور اس طرح آپ نے 3 مرتبہ فرمایا اور تینوں مرتبہ ندا آئی ہم نے قبول کیا. پھر آپ جو ہیں مدینہ شریف لے گئے اور پھر آپ کو بارگاہ رسول میں پیش کر دیا. وہاں آپ کو حکم ہوا کہ اے حسن آپ ہندوستان جائیں اور جو نعمت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کو تھی وہ آپ کو تخفیض کر دی گئی اور آپ کو ہندوستان جانے کا حکم ہو گیا. اور وہیں آپ کو معین الدین کے لقب سے پکارا گیا. آپ پھر وہاں سے نکلے اور آپ نے ہندوستان کی طرف ہجرت کی. تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جب تم ہندوستان جاؤ تو لاہور میں قیام کرنا کہ وہاں پر ایک اللہ کا شیر سو رہا ہے، جب وہ تمہیں اجازت دیں تب آگے بڑھنا. تو آپ لاہور آن کے حضرت خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر ٹھہر گئے ہیں اور آپ قریباً 6 یا 7 مہینے وہاں رہے ہیں. وہاں آپ کی چلہ گاہ بھی ہے، آپ نے چلہ بھی کاٹے ہیں وہاں پر. پھر آپ نے آپ کو آگے جانے کا حکم دیا تو آپ چند لوگوں کے ساتھ جو ہے ہندوستان میں داخل ہوئے ہیں اور پھر آپ نے اپنا مسکن اجمیر کو بنایا. اجمیر میں جا کے ٹھہرے ہیں آپ. تو اجمیر میں آپ پر بڑی آزمائشیں شروع ہو گئیں کیونکہ جو راجہ پرتھوی راج تھا وہ اجمیر کا ہی راجہ تھا اور بہت طاقتور راجہ تھا ہندوؤں کا. تو وہ چاہتا تھا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، لیکن بہت کوشش کے بعد بھی وہ آپ کو نہیں نکال سکا وہاں سے. آپ نے اس کو فرمایا کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں، ہمیں تو بھیجا گیا ہے، تو جنہوں نے بھیجا وہ جانے، ان کا کام جانے، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بس. آپ نے وہاں سے ترویج اسلام کا سلسلہ شروع کیا. آپ کی بڑی کراماتیں بھی وہاں ظہور پذیر ہوئیں کیونکہ جب راجہ جو تھا وہ بہت ظالم تھا. ایک جگہ اس کے مویشی بنتے تھے، آپ نے اس کے قریب ہی اپنا ڈیرا ڈالا. اس وقت فقیر عارضی طور پر وہاں بیٹھ گئے سب آپ کے ساتھ. اس کے جو تھے سپاہی آئے، انہوں نے کہا بھئی یہاں سے نکلو، یہ بادشاہ کا طویلہ ہے، راجہ کا.
اور یہاں کسی کو اجازت نہیں ہے، اڑ جاؤ۔ وہاں سے آپ کو اٹھا دیا، آپ اٹھ گئے اپنے فقیروں کے ساتھ، چلو دوسری جگہ دیکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہم تو اٹھ گئے، یہ نہیں اٹھیں گے۔ آپ نے مویشیوں سے کہا کہ تم بیٹھے رہو، ہم جا رہے ہیں۔ اللہ پورے زور لگانے کے بعد بھی مویشی نہیں اٹھتے تھے۔ اب جو راجا کو یہ بات ہوئی تو اس نے کہا اچھا اگر ایسی بات ہے تو اس فقیر کے پاس جاؤ، وہ کیا کہتا ہے۔ وہ ان کے پاس آئے، آپ کے پاس، کہا حضور آپ کچھ دیکھیں۔ جو جس کے سپر طویلہ تھا وہ کہنے لگا راجا تو مجھے مار دے گا اگر اس کے جانوروں کو کچھ ہو گیا، تو لہذا آپ کچھ کریں میرے لیے کہ جانور اڑ جائیں۔ آپ نے کہا اچھا اگر تیرا مسئلہ ہے تو جب اڑ جائیں گے۔ تو جانور کھڑے ہو گئے۔ وہ آپ سے بڑا متاثر ہو گیا۔ پھر اس طریقے سے وہاں سے لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ پھر راجا نے بڑی کوششیں کری، پھر وہ واقعہ ہے ندی کا جو انا ساگر کہلاتی تھی، اس کو آپ نے ایک بدنے میں لے لیا۔ بہت سارے واقعات ہوتے رہے پھر وہ، لیکن وہاں سے اسلام کی ترویج شروع ہوئی۔ اب جب راجا نے زیادہ تنگ کیا تو آپ نے سلطان محمد غوری کو خواب میں بشارت دی کہ اے سلطان تم ہندوستان پہ حملہ کرو، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ تو سلطان نے یہ خواب دیکھا کہ ایک بزرگ آتے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں کہ ہندوستان پہ حملہ کرو، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ تو ہندوستان پہ حملہ کرنا اتنا آسان کام تو نہیں ہے۔ اور پھر اس کا جو جنرل تھا پرتھوی راج کا، اس کا نام تھا رانا سانگا۔ وہ بہت طاقتور آدمی تھا، اس سے بڑے پورے رجواڑے جتنے ہندوستان کے تھے اس سے خوفزدہ رہتے تھے۔ اس کی وجہ سے راجہ پرتھوی راج کا راج بہت زیادہ پھیلا ہوا تھا وہاں پر۔ پھر آپ نے دوسرے دن اس کو بشارت دی سلطان محمد غوری کو کہ ہم تمہیں ہندوستان میں دعوت دے رہے ہیں، تم ہندوستان آؤ، اور ہم نے رانا پرتھوی راج کو زندہ تمہیں گرفتار کر کے دے دیا ہے، تم آؤ۔ پھر وہ سمجھا میرا خیال تو نہیں ہے کہیں یہ۔ پھر تیسرے دن اس کو بشارت آپ نے دی، اور اس کو آپ نے پھر اس دن غصے میں فرمایا کہ ہم تمہیں 3 دن سے دعوت دے رہے ہیں، تم آ کیوں نہیں رہے ہندوستان، تیاری کرو۔ پھر اس نے اپنے وزراء کو بلایا اور کہا کہ ایسے بات ہے، میں 3 دن سے یہ خواب دیکھ رہا ہوں، میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا راجہ یہ کسی بزرگ کی بشارت ہے اور آپ تیاری کریں۔ تو سلطان محمد غوری نے پھر تیاری کری اور ہندوستان آئے، اور انہوں نے ہندوستان کو فتح کیا اور رانا سانگا کو زندہ گرفتار کیا۔ اس کے بعد پھر وہاں پر یہاں ہندوستان کے اندر جو تبدیلی آئی ہے، پھر مسلمانوں کا بہت زیادہ جو ہے ترویج ہونا شروع ہوئی اسلام کی، اور مسلمان بڑھنا شروع ہو گئے۔ آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں قریباً 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا۔ یہ ایک اسلام کا بہت بڑا واقعہ ہے، یعنی کہ آپ کی زندگی کا، کہ اتنی کثیر تعداد میں آپ نے لوگوں کو مسلمان کیا وہاں پر، اور پھر آپ نے اپنے خلفاؤں کو پورے بلاد ہندوستان میں بھیج دیا کہ جاؤ اور اسلام کی ترویج کرو۔ پھر انہوں نے اور مسلمان کرنا شروع کر دیے، یعنی کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے حیات مبارکہ میں ہی اجمیر، دہلی، یہ سب بہت علاقے جو ہیں مسلمان ہو گئے تھے۔ دکن، بڑے بڑے ہندوستان کے علاقے جو تھے وہ اسلام سے سرفراز ہونے شروع ہو گئے تھے۔ پھر آپ کا وصال کا جب وقت قریب آیا تو پھر آپ نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا، اور پھر آپ سے ترویج شروع ہو گئی اسلام کی۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ مسلمان بادشاہوں کا غلبہ رہا، مسلمان بادشاہ آتے رہے
اور تقریباً جتنے مسلمان بادشاہ آتے رہے وہ سب کے سب خاندان چشت کے ساتھ جڑتے گئے، اور آپ سے جو ہے سلسلہ چشتیہ پھر بہت زیادہ پھیلا اور وسیع ہوا۔ اور خواجہ قطب بن مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بہت زیادہ اس کے لیے کام کیا اور اسلام کی بڑی ترویج کری اور بہت زیادہ اسلام کو پھیلایا آپ نے۔ تو اگر دیکھا جائے تو ہندوستان جو ہے، ہندوستان میں جو اسلام ہے وہ انہی بزرگوں کا مرہون منت ہے کہ انہوں نے بڑی کاوشیں کری، اپنے گھر بار چھوڑ کے وہاں جا کے صحراؤں میں جنگلوں میں پڑے اور وہاں سے اسلام کی ترویج کری ہے۔ آپ نے بہت زیادہ اسلام کو وہاں پھیلایا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب کوئی خاص وظیفہ، کوئی خاص عمل جو ہمارے مریدین جو ہے وہ اپنے خواجہ روزمرہ معین میں الدین لے کر آئیں؟ چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے جو اوراد تھے اس میں جو عام طور پہ آپ نے اپنے مریدوں کو وہ تلقین فرماتے، تو اس میں فجر کے بعد سورہ یاسین، ظہر کی نماز کے بعد سورہ فتح، عصر کے بعد سورہ نبا، بعض میں سورہ رحمان بھی لکھا ہے، اور مغرب کے بعد سورہ واقعہ، اور عشاء کے بعد سورہ ملک۔ یہ آپ اکثر اپنے مریدین میں تلقین فرماتے، اور جو قرآن شریف پڑھے ہوئے نہیں ہوتے ان کو آپ تلقین فرماتے یا عزیزو یا ودودو کی۔ تو یا وزیزو یا ودودو جو ہے چشتیہ سلسلے میں بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی جو چشتیہ سلسلہ، چشتیہ کلندریہ سلسلہ ہے، وہ ایک واسطے سے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، یعنی کہ پیر خضر رومی کلندر جو تھے، آپ کو حکم ہوا کہ ہندوستان جاؤ اور خاندان چشت میں تمہارا حصہ ہے۔ وہ لو، آپ روم میں رہتے تھے، آپ نے روم سے سفر کیا اور ہندوستان آئے، اور ہندوستان میں خواجہ معین الدین چشت، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا دور تھا یہ۔ آپ نے آن کے ان سے ملاقات کری تو انہوں نے خاندان چشت کی اجازت دی، خاندان چشت کے سلوک کی اجازت دی اور تربیت بھی فرمائی، اور خلافت سے سرفراز کر کے آپ سے فرمایا کہ آپ کلندرانہ لباس نہ اتارنا، کہ آپ تم سے ہمارا سلسلہ چشتی کلندری چلے گا۔ سبحان اللہ۔ تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی آپ کے پیر و مرشد، اور ان کے پیر و مرشد خواجہ معین الدین چشتی، تو یہ ایک واسطے سے کلندری چشتی ہیں۔ تو یہی سلسلہ ہمارا ہے، چشتی کلندری ہمیں یہیں سے ملا، کہ پھر پیر خضر رومی کلندر رحمۃ اللہ علیہ سے خواجہ نجم الدین کلندر رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت اور اجازت ہوئی ہندوستان میں، اور آپ کے جانشین مقرر ہوئے، اور پھر انہوں نے ہندوستان میں پورے سلسلہ چشتیہ کلندریہ کو پھیلایا۔ تو خاندان چشت کا جو ایک سبق ہے وہ ہے ہمارے خاندان میں یا عزیزو یا ودودو۔ اس کی کثرت سے، ویسے کم از کم اس کو 500 مرتبہ پڑھنا چاہیے، تو ہر حاجت کے لیے یہ بہت بہترین عمل ہے کہ آدمی کو کوئی بھی کسی قسم کی حاجت ہو، کوئی نوکری کی پریشانی ہے، ویسے کوئی پریشانی ہے، کوئی مالی پریشانی ہے اس کو، یا آپس میں نا اتفاقیاں وغیرہ ہیں، تو اس سب کے لیے جو ہے یہ اسم جو ہے بہت لاجواب و شاندار اسم ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ حضور علم الکلام کے حوالے سے ایک سوال ہے کہ علم الکلام میں دو بڑے گروہ ہیں، عشائرہ اور ماتوریدیہ۔ ان دونوں بزرگان دین میں جو اختلاف ہے وہ تقریباً 8 مسائل میں ہے، جس میں سے پہلا ہے اللہ کی صفت تکوین کے سلسلے میں۔ صفت تکوین کے سلسلے میں ماتوریدی کا موقف یہ ہے کہ یہاں جو صفت تکوین ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ازلی ہے،
جبکہ اشاعرہ اس کے خلاف موقف رکھتے ہیں۔ تو صوفیہ صفت تکوین کے ازلی ہونے اور نہ ہونے کے سلسلے میں کیا ارشاد فرماتے اصل میں صوفیہ میں بھی دو گروہ ہیں، ایک گروہ جو ہے وہ ماتریدی ہے، حضرت ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ہے، ہیں؟ سبحان اللہ۔ اور ایک گروہ عشائرہ کی طرف ہے، شیخ ابو الحسن اشری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف۔ تو اس میں یہی ہے کہ ان میں آپس میں جو ہے دونوں گروہ میں یہ نزاع ہمیشہ رہا ہے، جی اور صوفیہ میں بھی یہی بات ہے کہ جو گروہ پیروکار ہے ماتریدیوں کا علم کلام میں، جی وہ عشائرہ سے اختلاف رکھتا ہے، اور جو عشائرہ کے پیروکار ہیں وہ ماتریدیوں سے اختلاف رکھتے ہیں اس مسئلے میں، تو یہ اختلاف چلا ہی آ رہا ہے۔ تو میاں صفت تکوین جو صوفیہ میں رہی ہے، تو یہ صفت تکوین کیا چیز ہے؟ اس پہ علماء کرام کو بھی بسا اوقات اور بعض صورتوں میں اختلاف ہوتا ہے، تو صفت تکوین ہے کیا چیز؟ اصل میں تکوینی جو امور ہیں اور تکوینی جو معاملات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ صفات کہ جن سے اس کے امر جی ظاہر ہوتا ہے، جیسے کہ اب مثال کے طور پر روح ہے، جی اب روح کے بارے میں سوال ہے، صحیح۔ یہ انہی یعنی کہ صفات میں سے ہے۔ جی اب اس کے بارے میں بزرگان اکرام فرماتے ہیں کہ روح جو ہے وہ امر ہے، صحیح اور جسم جو ہے وہ خلق ہے۔ صحیح تو روح جو ہے وہ امر اور خلق کا امتزاج ہے، یعنی کہ روح اور جسم۔ اب روح جو ہے وہ حق ہے، صحیح اور جسم جو ہے وہ خلق ہے۔ صحیح تو وہ کہتے ہیں کہ یہ خلق اور امر کا بہترین امتزاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا کہ اس میں جسم اس کا خلق کیا گیا اور اس میں اپنی روح پھونک دی گئی، تو یہ خلق اور امر کا امتزاج ہو گیا۔ اب جو روح ہے، اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ روح جو ہے یہ تمام وہ صفت رکھتی ہے ذلی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ظاہر صفت ہیں موجود، سبحان اللہ۔ یعنی کہ سمیع بھی ہے، یہ صحیح بصیر بھی ہے، یہ سبحان اللہ۔ حی بھی ہے، یہ اب روح کو جتنی بھی صفات ہوئی ہے وہ عطا اللہ کی طرف سے ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ چونکہ یہ امر ہے اور حق کا ظہور ہے، سبحان اللہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں حیات بھی ہے۔ اچھا، اب روح کے مقابلے پہ موت نہیں ہے، جی جسم کے مقابلے پہ موت ہے، جی خلق کے مقابلے پہ موت ہے۔ جی اس کو جو خلق کی جو زندگی ہے، یعنی کہ جسم جو ہے اس کو موت واقع ہونی ہے، جی ٹھیک ہے۔ روح کو نہیں ہونی، صحیح تو روح کو حی ہے جی صفت حاصل، جی روح کو صفت بصیر حاصل ہے، کیونکہ جو جسم ہے وہ روح سے دیکھتا ہے۔ ٹھیک اب اس کو ہی صفت علم حاصل ہے، جی روح کو۔ جسم علم سے ناواقف ہے، خلق، لیکن روح عالم ہے۔ جب اس کو یاد دلایا جاتا ہے تو وہ اس کا علم عود کرتا ہے جسم میں،
اور زبان سے اس کا اظہار ہونا شروع ہو جاتا ہے پھر. سبحان اللہ. اسی طریقے سے اس کا سمیع ہونا، جی. اس کا کلیم ہونا. سبحان اللہ. روح کا کلام یہ ہے کہ جب تک یہ جسم میں ہے ٹھیک ہے. تو یہ اپنے ہی جن سے کلام کرتی ہے، یعنی کہ لوگوں سے ہی کلام کر سکتی ہے، جانوروں سے کلام کر سکتی ہے. لیکن جب یہ اس سے آزاد ہو یا پھر یہ اتنی لطیف ہو کہ نفس پہ غلبہ پالے، اور یہ پھر مشاہدہ کرتی ہے حق کا، سبحان اللہ. یعنی کہ پھر یہ حق کو بھی دیکھ سکتی ہے، سبحان. اس کی صفات کا مظاہرہ کر سکتی ہے. سبحان. نظارہ پھر اس میں ساری صفتیں وہ اود کر جاتی ہیں. کہ جو جسم نہیں کر کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اب یہ جو اس کی جو بحث ہے وہ ایک لمبی بحث ہے، پروگرام میں نہیں ہو سکتی. جی میاں حضور. آئی نہ سمجھ بات، ایک بہت بڑا طویل اس کے لیے وقت چاہیے. انشاءاللہ اس پہ پھر بات کریں گے ضرور. موضوع چند سوالات ہمارے پاس موجود ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ کوئی ایسا عمل یا کوئی آسان طریقہ جس سے انسان اپنے اندر کا تکبر ختم کر سکے. بزرگان دین نے اس تکبر کو ختم کرنے کے لیے ملامت اختیار کی. نفس جو ہے وہ سرکش ہے، اور اس کی سرکشی ختم کرنے کے لیے اس کو ملامت کی ضرورت ہوتی ہے. اور ملامت میں یہ بھی ہوا ہے کہ صوفیہ نے بعض طریقوں میں، جیسے کہ کلندری سلسلے کے طریقے ہیں، ملنگی سلسلوں کے طریقے ہیں. اب کلندری سلسلہ بھی جو ہے اہل چشت میں بھی ہے، اہل قادر میں بھی ہے، قادریوں میں بھی ہے، نقشبندیوں میں بھی ہے. تو انہوں نے ملامت کو اختیار کیا. بعض بزرگوں نے تو یہاں تک کرا کہ انہوں نے کاسا دے کر اور گداگری بھی کرائی ان سے. گداگری اس لیے کرائی تاکہ ان کا تکبر ٹوٹے. حضرت شیخ اجل شیرازی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، تو شیخ ابو سعید تبریزی، شیخ ابو سعید تبریزی جو تھے، جب جلال الدین تبریزی، یہ والی تبریز تھے، یعنی کہ بادشاہ تھے تبریز کے، جب ان کو یہ ہوا کہ میں فقیری اختیار کروں، بادشاہ ترک کر دوں، اللہ نے انہیں ہدایت دی اور وہ بادشاہ ترک کر کے فقیر ہو گئے. تو جب ابو سعید تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ جلال الدین تم یہ نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا حضرت میں تو اب ترک کر کے آیا ہوں، مجھے تو کرنا ہے. تو آپ نے کہا کرنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے ہاں. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ لو کاسا. بولے میں کیا کروں؟ بولے جاؤ تبریز میں بھیک مانگو. اب جو بادشاہ تبریز کا ہو وہ تبریز میں کیسے بھیک مانگے گا؟ آپ تھوڑا وہ تذبذب کے شکار ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ کیا سوچ رہے ہو، کرنی ہے تو اٹھاؤ، نہیں کرنی تو جاؤ بادشاہ پر تخت پہ بیٹھو اپنے جا کے. تو آپ بھی بڑا پکا عزم لائے تھے. آپ نے وہ کاسا اٹھایا، کہا ٹھیک ہے. 3 سال آپ تبریز میں پھرتے رہے، کوئی برا کہے کوئی بھلا کہے، تمام تکبر ختم ہو گیا بادشاہت کا، فقیر ہو گئے. جب آئے مرید ہونے کے لیے تو ابو سعید تبریزی رحمت اللہ علیہ کا وصال ہو چکا تھا.
آپ نے آپ سے فرمایا اپنے وصال کے ٹائم پہ کہ جلال الدین میرے بعد تم بغداد چلے جانا اور شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کر لینا، تمہارا حصہ وہیں ہے۔ آپ پھر بغداد آ گئے، آپ کے وصال کے بعد شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ بیعت ہوئے اور آپ نے آپ کو تعلیم و تربیت فرمائی اور بنگال بھیج دیا، سبحان اللہ۔ اور آپ بنگال میں آج بھی آپ کا مزار بنگال میں موجود ہے، بہت بڑا سلسلہ آپ کا موجود ہے وہاں پر، اور بنگال میں جو اسلام پھیلا وہ آپ کی وجہ سے پھیلا۔ اگر بادشاہ ہوتے تو پتہ نہیں قبر کہاں ہوتی ہے، لیکن آج مرجع خلائق ہے۔ تو یہ بات ہے بس۔ حضور ایک خاتون ہے، ان کا یہ ایک سوال ہے کہ میرے والد ہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے، بذریعہ خواب میں ان سے ملنا چاہتی ہوں، انہیں دیکھنا چاہتی ہوں، تو کیا کوئی طریقہ کار ایسا ہے؟ ہاں، رات کو سوتے وقت روزانہ پہلے تو یہ کریں گے 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اور ہر رکعت میں جو ہے نا پہلی رکعت میں سورہ تکاثر پڑھیں اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھیں، اور جب یہ پڑھ چکے ان کا ثواب جو اپنے والد کو ایصال کریں، اور اس کے بعد جب لیٹیں تو باوضو لیٹیں اور سورہ تکاثر 7 بار اور درود ابراہیمی 7 بار پڑھ کے تصور کریں ان کی روح کو ایصال کا اور سو جائیں۔ تو 1 دن 2 دن قریباً 7 دن کے اندر اندر ان کو سارا کچھ معلوم ہو جائے گا، ملاقات ہو جائے گی۔ ایک سوال اور ہے کہ کلائی کی ہڈی بڑھ گئی ہے، ڈاکٹر نے آپریشن کا کہا ہے، تو آپریشن کروانا نہیں چاہ رہی، وہ کہہ رہی ہے کہ کوئی نسخہ یا کوئی ایسا طریقہ جو کلائی کی ہڈی جو ہے وہ کم ہو جائے۔ کلائی کی ہڈی بڑھ بڑھ گئی ہے، گئی ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ ہلدی، انار کا چھلکا لے لیں، ہلدی لے لیں اور کھجور کی گٹھلی، ان سب چیزوں کو کوٹ لیں، برابر وزن لے کے، مثال کر دو 10-10 گرام، تو 100 گرام سرسوں کا تیل لے لیں اور اس میں ڈال کے، اور اس میں 5 گرام پھٹکری پیسی ہوئی ڈال دیں، یہ پکائیں اس تیل کو، اور جب یہ جل جائیں ساری چیزیں تو اس کو چھان لیں اور چھان کر اس کا مالش کریں روزانہ رات کو، اور پٹی باندھیں، ہڈی اپنی جگہ رک جائے گی، صحیح ہو جائے گی، اپنی جگہ پر ہو جائے گی۔ ایک سوال اور ہے ہمارے پاس، اس کے بعد انشاءاللہ ہم لائف جو سوالات ہم لیتے ہیں وہ لیں گے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا بغیر پرہیز کے بھی روحانیت منکشف ہو سکتی ہے یا روحانیت کو حاصل کیا جا سکتا ہے؟ روحانیت کے لیے پرہیز کی ضرورت نہیں ہوتی، پرہیز کی ضرورت تو اصلاح کے لیے ہے نفس کی، روحانیت کے لیے تو ہے یکسوئی کی ضرورت، میڈیٹیشن، مراقبہ، اس کی ضرورت ہے کہ جتنا یکسو ہو سکتا ہے وہ اپنے دل اور دماغ کو جتنا یک جگہ کر سکتا ہے اس کو روحانیت حاصل ہو جاتی ہے۔ سبحان جی اب ہم لائف سوالات لیں گے۔ پہلا سوال، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میرا نام رؤوف احمد ڈار ہے اور میری ماں کا نام زینب بانو، میں کشمیر انڈیا سے بات کر رہا ہوں۔ حضور، میرے دل میں گندے اور برے وسواس آتے ہیں، دماغ میں صرف غلط سوچ جمی رہتی ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نیک لوگوں کے خلاف برے خیالات ہیں۔ دوسرا، پچھلے 4 سالوں سے میں بے روزگار بیٹھا ہوں، کوئی عمل بتائے جس سے مجھے نوکری مل جائے، مجھے اور میرے بھائیوں کو بھی نوکری مل جائے۔ میری 4 سال کی بیٹی ہے، اس کے دل میں سوراخ ہے، اس کے لیے کوئی دوا بتائے، اور سورہ مزمل کے حوالے سے کوئی دل میں برے خیال اور وسوسے آتے ہیں ان کے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ پیٹ بھر کے رات کو کھانا کھانا چھوڑ دیں، تھوڑا سا بھوک رکھیں۔ ہمیں وسوسے ہی جب آتے ہیں جب ہمارا پیٹ فل بھرتا ہے، اور جب یہ بھوکا رہتا ہے تو پھر وسوسے نہیں آتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے ایک تسبیح لاہور کی پڑھا کریں اور پانی پہ دم کر کے پئیں۔ روزگار کی بات رہ گئی کہ روزگار پریشانی ہے،
تو سورہ مزمل شریف 11 مرتبہ روزانہ پڑھنا شروع کریں اور اس کے ساتھ 1100 مرتبہ یا مغنیوں پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی نوکری کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب بچی کے جو دل میں سوراخ ہے اس کے لیے تو باقاعدہ پراپر ایک علاج کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کا علاج کریں۔ ویسے یہ ہے کہ عود سلیب اور ناگر موتھا، یہ دو جو ہیں جڑی بوٹیاں ہیں، ان کا پاؤڈر بنا لیں، اور اگر بچی 1 سال تک کی ہے تو ماش کے دانے کے برابر، مسور کے دانے کے برابر سی گولی بنا لی جائے اور آدھی گولی صبح شام دی جائے، تو بچی کے دل کے لیے بہت اچھا۔ 4 سال عمر ہے بچی؟ 4 سال کی بچی ہے تو 1 گولی روزانہ دیں اس کو، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہے کہ دل کے سوراخ کو بند کرنے کے لیے بہت اچھا نسخہ ہے۔ دوسرا سوال لے لیجیے۔ السلام علیکم جی، میں حضور کا سلام، میں حضور کا مرید ہوں، پشاور سے عماد اللہ بول رہا ہوں، ماں کا نام دولت بی بی ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے شادی نہیں ہو رہی ہے اور پورا وجود درد کر رہا ہے اور پیسوں میں برکت بھی نہیں ہے، تو بتا دیں انشاءاللہ کہ یہ مسئلہ کیا ہو سکتا ہے۔ روزانہ اگر یہ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور اگر اتنی نہ پڑھ سکیں تو 300 مرتبہ کم از کم پڑھیں تو خیر و برکت بھی ہو جائے گی پیسوں میں، اور شادی کا مسئلہ بھی آسانی سے حل ہو جائے گا۔ جی تیسرا سوال۔ السلام علیکم مول صاحب جی، میں رمضان ٹرانسمیشن دیکھ رہی ہوں میاں حضور کا، تو میری شادی ہو کے 5 سال ہو گئے، مجھے اب تک مطلب پریگنینسی نہیں ہوئی، اور تھوڑے 1-2 مہینے پہلے میں علاج کرائی، اس میں میرا آپریشن ہوا لیپروسکوپی، اس میں میرے کو فائبرائڈ ہو گیا تھا، اور اتنا فائبرائڈ ہو گیا تھا کہ 10 ایسا بہت بڑے بڑے فائبرائڈس ہو گئے تھے، تو میرے کو یہ بندش ہے نہیں، کیا ہے میرے کو کیا علاج کرنا ہے، میں اس کے لیے کیا وظیفہ پڑھوں، میرے کو آپ بولے تو مہربانی۔ اس کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ هو اللہ الخالق الباری المصور، یہ 3 اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اگر ان کو 300 مرتبہ روزانہ پڑھیں اور 2 کھجور لے لیں، اس پہ دم کریں، 1 کھجور وہ کھائیں، 1 ان کا شوہر کھائے، 4 مہینے یہ عمل جاری رکھیں، اور 1 کپ دودھ پہ دم کریں، آدھا آدھا کپ دونوں میاں بیوی پی لیں، تو یہ بہت اچھا عمل ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صاحب اولاد کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر فائبرائڈ وغیرہ کا مسئلہ ہے اور اس میں یہ ہے کہ ہارمونز وغیرہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں پھر، تو رحمت خطائی اور آمبا ہلدی، ان 2 چیزوں کو پاؤڈر بنا کے رکھ لیں، اور کیپسول لے لیں 0 والے، بھر لیں اس کے، صبح دوپہر شام 1 کیپسول کھایا کریں، 3 مہینے اس کو استعمال میں رکھیں، انشاءاللہ پیریڈ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، فائبرائڈ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، ہارمونز کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اللہ صاحب اولاد کرے گا۔ آمین۔ جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام محمد اسماعیل، میرے والدہ کا نام دمرود بیگم، ایک شخص ہے جو میری امانت واپس نہیں کرا، اس کا نام ذیشان، اس کی والدہ کا نام شمع ہے، مہربانی فرمائے مجھے کوئی وظیفہ بنائے تاکہ مجھے وہ امانت واپس کرے۔ ان کی کچھ رقم ہے کسی دوست کے پاس، تو وہ لوٹا نہیں رہے۔ روزانہ یہ ہے کہ 3 تسبیح ان للہ و انا الیہ راجعون کی پڑھیں، یہ آگے پیچھے درود شریف اس شخص کا تصور کر کے، تو انشاءاللہ وہ ان کی رقم لوٹا دے گا۔ ایک آخری سوال ہو لیجیے۔ السلام علیکم، میں زینب، میری بیٹی عاتقہ کا مسئلہ کیا ہے؟ اس کو بار بار بخار آتا ہے، سردی بھی بہت رہتی ہے، اس کا سینہ بھی جام رہتا ہے، بہت دفعہ سانس لیتی ہے تو ایک آواز آتا ہے کاف جیسا، اور ضد بہت کرتی ہے، کھانا نہیں کھاتی ہے بالکل بھی، ڈرتی بھی ہے، رات کو سو نہیں سکتی ہے، بات بھی نہیں کرتی ہے، 25 مہینے کی ہے۔ بچی ہے چھوٹی؟ جی 25 مہینے کی ہے، 2 سال 25 مہینے کی بچی ہے، یعنی کہ تقریباً 2 2 سال کی ہے یہ، تو اس کے لیے یہ کریں کہ جب یہ سو جائے کریں تو یا حفیظ 21 مرتبہ پڑھ کے اس کے کانوں میں دم کریں، اور اس کے بال کو کی پیشانی کے بالوں کو اپنی دونوں انگلیوں سے پکڑ لیں، اور یا شہید 21 بار پڑھ کے اس پہ دم کر دیا کریں، تو کھانا بھی کھانے لگے گی اور اس کی ضدیں بھی بچے کی ختم ہو جائیں گے۔
دوسری بات یہ کہ نزلہ کھانسی بخار وغیرہ رہتا ہے تو ایک بوٹی آتی ہے وہ کہلاتی ہے بنفشہ، تھوڑا سا وہ لے کر اس کا کعبہ بنا کے اس بچے کو پلایا کریں، 1 گرام بنفشہ لیں اور اس کو پانی میں پکا کے اس کو پلائیں کعبہ بنا کے، تو انشاءاللہ تعالی اس سے یہ ختم ہو جائے گا۔ اور اگر نہیں پلا سکیں تو ایک چھوٹا سا ٹکڑا دار چینی کا اس کے دودھ میں ڈال کے پکا کے اس کو دے دیا کریں۔ حضور اس میں باری تعالیٰ سے منسوب کوئی عمل تعلیم فرماتے ہیں؟ اس میں باری تعالیٰ سے منسوب یہ ایک عمل یا وکیل ہو، اگر کوئی شخص اس اسم کو یا وکیلوں کو 1000 مرتبہ روز پڑھتا ہے تو تمام اس کی دینی اور دنیاوی حاجاتیں رفع ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ظالم شخص کے شر میں پھنس گیا ہے، کوئی کہیں کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے یا کسی نے اس پہ مقدمہ مسلط کر دیا ہے تو ان سب چیزوں کے لیے یا وکیلو 1000 بار پڑھنا جو ہے اکثیر کا حکم رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دشمن ایسا ہے کہ جس سے نجات نہیں مل پا رہی ہے اور وہ بدستور اس کی جان اور عزت کا دشمن بنا ہوا ہے، تو اگر وہ شخص 1000 مرتبہ یہ اسم 1.25 پاؤ باجرے پہ دم کر کے پرندوں کو کھلائے تو انشاءاللہ اس ظالم سے نجات مل جائے گی۔ اس کو بیت فرما دیجیے۔ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن میں نے توبہ کی میں نے توبہ کی اپنے تمام گناہوں سے اپنے تمام گناہوں سے جنہیں میں جانتا ہوں جنہیں میں جانتا ہوں جنہیں میں نہیں جانتا، جنہیں میں نہیں جانتا، اور میں عہد کرتا اور ہوں میں عہد کرتا اپنی ہوں باقی زندگی اپنی باقی زندگی اللہ اللہ کے رسول کے اللہ کے رسول فرمان کے مطابق کے مطابق گزاروں گا۔ گزاروں گا۔ پڑھیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے آپ کو خاندان علیہ قادریہ، سلسلہ عالیہ سہروردیہ، چشتیہ قلندریہ، نقشبندیہ، ابوالعلائیہ، جہانگیریہ میں داخل سلسلہ مرید کیا، آپ نے قبول کیا، قبول کیا، قبول کیا، الحمدللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، یا رب العالمین، یا رحم الراحمین، ہمیں ہر طرح کی محتاجیوں سے، ذلتوں سے، رسوائیوں سے، ہر طرح کے ظاہری باطنی امراض سے، ہر طرح کی آفات ناگہانیہ، ہر طرح اموات ناگہانیہ، ہر طرح کے امراض ناگہانیہ سے محفوظ فرما، ہر طرح کی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں، راحتیں، آسانی عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہمیں جو لوگ جن جن معاملوں میں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو بے روزگار ہیں، تنگ دست ہیں، ان کی تنگ دستی اور بے روزگاری کو دور فرما۔ یا الہ العالمین، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین، جو بچیاں اپنے رشتوں کے لیے بیٹھی ہیں ان کے نصیبوں کو کشادہ فرما۔ یا الہ العالمین، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالحہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہمارے سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین، ہمیں دنیا میں ایمان پہ استقامت عطا فرما، ایمان پہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ یا الہ العالمین، ہمیں دنیا اور آخرت میں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم و آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین بحق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان جواہر